اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ کس سال پیدا ہوئے؟ وہ عام الفیل کے سال میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہاتھیوں والا سال۔ اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے، جس میں ابرہہ جو ہے وہ یمن کا ایک حاکم تھا، بادشاہ، اور وہ دیکھتا تھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ تو اسے لوگوں نے بتایا کہ یہ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ بولا وہ کہاں پہ ہے؟ بولا مکہ مکرمہ میں ہے۔ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اور اس کا غلاف کس کلر کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کپڑے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مسیح کی قسم ہے، تم لوگوں کے لیے اسے بہتر گھر بناؤں گا۔ اس نے بھی ایک ایسا ہی گھر تعمیر کیا جس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں، جس میں جواہرات لگائے گئے، اور ان کو مشک خوشبودار پھولوں سے آراستہ کیا گیا، اور لوگوں کو کہا کہ وہ اب یہیں حج کیا کریں گے اور یہیں عبادت کیا کریں گے۔ کئی سال تک لوگ جو ہے وہ وہیں پہ بیت اللہ کا حج کرتے رہے اور وہیں پہ سارے رکن ادا کرتے رہے کچھ عرصہ تک۔ ایک عرب کا ایک شخص نفیل، جس سے یہ چیز برداشت نہ ہو سکی کہ لوگ بیت اللہ کا حج یہاں پر کیوں کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس گھر کو گندگی کے ڈھیر سے بھر دوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو گیا اور اس نے اس گھر کو گندگی کے ڈھیر سے بھر دیا۔ جیسے ہی ابرہہ کو اس چیز کا معلوم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یقیناً یہ حرکت عرب کے کسی آدمی نے کی ہے، تو وہ بہت زیادہ غصے اور طیش میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اب عرب کے شہر مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو خطوط لکھے۔ وہاں پر ان کے پاس ایک ہاتھی تھا، بہت بڑا ہاتھی تھا۔ اس نے ان سے ہاتھیوں کی فوج منگوائی اور خود بھی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے چل پڑا، اور جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ پہنچا اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان سب کے جانور جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں۔ ان سب کے جانور ضبط کر لیے گئے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے، ان کو بھی جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ چلا، انہوں نے ابرہہ کے لشکر میں موجود ایک شخص نفیل، جو کہ ابرہہ کے لشکر میں موجود تھا، حضرت عبد المطلب کو جانتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو بلایا اور بولا کہ ابرہہ سے بات کرو کہ میرے جانور واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ نفیل ابرہہ کے پاس گیا اور بولا عرب کا ایک شہر بہت بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں کو گھوڑے بیچتا ہے اور اس کی بہت عزت ہے۔ لہٰذا یہ حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا جو نفیل نے ابرہہ کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور ابرہہ جو ہے حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ حضرت عبد المطلب سے ملا تو حضرت عبد المطلب کو اس نے بولا کہ ہاں جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے بولا کہ جی میرے جانور واپس کر دیے جائیں۔ حضرت ابرہہ کو اس بات پر بہت حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم یہ کہو گے کہ اس عرب کے شہر مکہ مکرمہ پر حملہ نہ کرو، اور تم نے تو اس چیز کا سوال ہی نہیں کیا مجھ سے، اور مجھے بولا کہ جسٹ میرے جانور یعنی کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ جانور میرے ہیں، جس طرح یہ جانور تمہارے ہیں، ان کی حفاظت تم کر رہے ہو، اسی لیے یہ بیت اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی میرا اللہ خود ہی کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ابرہہ جو ہے اپنے لشکر کے درمیان موجود محمود نامی ہاتھی تھا، اس کے اوپر سوار تھا۔ اس نے لشکر کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ جیسے ہی اس نے لشکر کو حکم دیا تو ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی ہاتھی نے چلنے سے انکار کیا تو ہاتھی کو بہت زیادہ کوڑے مارے گئے، نفیل ماری گئی تاکہ یہ اٹھے اور آگے بڑھے، لیکن جیسے ہی اس پر مارتے، اس پر حملہ کرتے، اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ یہ فیصلہ کیا آخرکار کہ اس کو شراب پلائی جائے تاکہ اس کو کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ جیسے ہی ہاتھی کو شراب پلائی گئی، اس پر شراب کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہاتھی کو اٹھاتے، اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا، اور اگر اس کا رخ مکہ کی طرف کرتے تو وہ نہ چلتا۔
خیر اب وہ یہ ابرہا جو تھا وہ اپنے ہاتھی دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کی صورت میں جب آگے بڑھا تو حضرت عبدالمطلب ہیرا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، کیونکہ وہ اتنے بڑے لشکر ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہی ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بے شمار ابابیل جو ہے وہ جھنڈ کی صورت میں بھیج دیے۔ ہر ابابیل کے منہ میں 3 پتھر تھے اور انہوں نے وہ پتھر ابرہا کی فوج پر اس طرح برسائے کہ ابرہا کی فوج تباہ و برباد ہو گئی اور ہر کسی کے جسم کا حصہ یعنی کہ عضو اس سے علیحدہ ہو کر گر پڑتا تھا۔ ابرہا اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بری طرح لرز کیا اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا۔ جیسے ہی وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا تو پرندوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس پر بھی اسی طرح پتھروں سے حملہ کیا اور وہ بھی اس کے عضو بازو یہ ٹانگیں آنکھیں اس کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ گر گیا۔ اس طرح ابرہا کا لشکر بری طرح ناکام ہو گیا اور ابرہا کے لشکر کو فتح حاصل نہ ہو سکی۔ ادھر حضرت عبدالمطلب ایک پہاڑی پر بیٹھے حملے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب حملہ نہیں ہوا تو انہوں نے نیچے آ کر دیکھا اور بولا کہ ابرہا کا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی زنجیر پکڑی اور بولا اے اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو بری طرح ناکام کیا اور اپنے گھر بیت اللہ کو بچایا، اور جیسے ہی ابرہا کے لشکر کو فتح حاصل نہ ہو سکی اور وہ بری طرح ناکام ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔